السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان، نیچروپیتھک۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اگر آپ میرے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر کریں، آگے سے آگے مسلم بھائیوں تک پہنچائیں۔ تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ دیکھو کہ دنیا میں ایک ایسا ہیرو ہے، ایک ایسا شخص ہے جس نے مطلب اتنی محنت اور مشکل کے بعد یعنی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں، مسلمانوں کو ایک کیا ہے، لیکن اس میں بہت سارے دجالی لوگ بھی ہیں جو ان کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں، لیکن وہ مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ کی طرف کوئی قدم بڑھاتا نا تو اللہ اس کو راستہ کھول دیتا ہے، اور ان کو اللہ نے حکمت دی ہے۔ اور یہ جو بابا لوگ ہیں، یہ تو نام کے ہیں، یہ لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جو مرزا صاحب نے کام کیا نا، وہ دنیا میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ نبی اور صحابہوں کے بعد میں جو کام کیا ہے نا، انہوں نے کیا ایک پلیٹ فارم پر۔ کوئی ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہو جس میں انہوں نے فرقوں کو ہٹایا، کیونکہ بابا لوگوں نے تو ہمیں فرقوں میں بانٹ کے پورا اسلام کے اندر گند پھیلا دیا انہوں نے۔ اور کیسے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، یہ مسلمان ہیں؟ ایسے مسلمانوں پہ لعنت ہے اللہ، کیونکہ ہم تو اللہ کے خلاف ہو گئے، یعنی اللہ کے ساتھ میں رہے ہی نہیں، ہم تو شیطان ہو گئے، تو وہ شرک والا کام معاملہ ہو گیا، اللہ کے اگینسٹ ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ کے اگینسٹ نہیں ہونا ہے، ہمیں تو رب العالمین کے ساتھ ہونا ہے، اس کے راستے پر صراط المستقیم پہ چلنا ہے۔ تو اس کے اوپر یہی شخص چلا سکتا ہے جو یہ اتنا مہان ہے، یہ مسلم ہیرو ہے۔ اس کو تو ایوارڈ دینا چاہیے صحیح میں۔ اگر کوئی حکومت کا پریزیڈنٹ ہوتا نا، ان کو سب سے بڑا ایوارڈ ان کو دیتا تھا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے دیا ہے ان کو ایوارڈ، آلریڈی ان کو حکمت سے نوازا ہے، ان کو علم سے نوازا ہے۔ ایسے شخص دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ہیں۔ میں تو اللہ کو یعنی دعا کرتا ہوں کہ ہر ماں باپ کے گھر میں ایک ایسا نیک اولاد پیدا ہو جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ ان بابوں میں تو کیا انہوں کی تو دکانیں بند ہونے لگ گئی، تو اس لیے ان لوگوں کو تو اب سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو سیدھا راستہ دکھاتا جو ان کو، یہ تو قرآن اور حدیث سے بتا رہے ہیں، تو ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ اپنی کتابوں سے، بابوں کی تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے تو کوئی کتابیں نہیں لکھی ہے نا۔ تو جو قرآن سے پڑھتے ہیں وہی اس کا یہ حوالہ یہ حدیث سے دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ یہ تو احکامات، جو اللہ کے جو احکامات ہیں وہ حدیث سے بیان کر رہے ہیں، نبی کی سنت پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی نے تو یہی کہا نا، اللہ نے یہی کہا نا، تو ہمیں نبی کی سنت پہ چلنا ہے۔ تو ہم نبی سنت پہ چل رہے ہیں، تو ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی آنکھیں کھولو۔ آپ نا ایک دوسرے مسلمانوں کو کاٹنے کی کوشش مت کرو، مسلمانوں کو دست گرد بنانے کی کوشش مت کرو۔ مسلمان تو ایک نیک انسان ہے جو سب کے کام آتا ہے، وہ سب کو، ہندو یا مسلم سکھ عیسائی سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور سب کے کام آتا ہے۔ وہ تو فرقوں جانتے ہی نہیں ہے، تو تم لوگوں نے سکھائے فرقے، تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا مسلمان تھے، تم لوگوں نے اپنا فرقہ بنا کے ان بندوق ان کے ہاتھ میں دے دی کہ مارو گولی۔ ایک معصوم آدمی کو، ایک ایسے انسان کو جس کو کچھ معلوم نہیں، اس کو گولی سے اڑا دیتے ہو تم، تو پھر تمہیں ڈر کہاں ہے اللہ کا؟ تم تو گولیوں سے اڑا دیتے ہو۔ اگر آپ کے خلاف کوئی بول دیا گولی سے اڑنا، اللہ نے کہا ہے کیا ایسا؟ قرآن میں کہا ہے؟ اس لیے میں بولتا ہوں بھائیوں، مسلمان بھائیوں، کتابوں کو چھوڑو، قرآن پڑھو۔ قرآن کبھی بھی نہیں بولے گا کہ ایک آدمی کو قتل کرو، ایک انسان کو نقصان پہنچاؤ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اپنے بھائیوں کو سیدھا رستہ بتاؤ تاکہ سب لوگ جنت میں جائیں۔ ہمیں دشمنی نہیں بانٹنی ہے، ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو لڑوانا نہیں ہے، کسی کو کاٹنا نہیں ہے۔ مسلمان تو معصوم ہوتا ہے، وہ اپنا کا بندہ ہوتا ہے، اس کو مطلب ہی اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے، ان کو جاہلوں کی کتاب سے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب تو ہیرو ہے۔ آج اس دور کے اندر ایسا انسان ملے گا ہی نہیں کہ جیسے آپ نے سنا احمد دیدار ہے، یہ ہیرو لوگ ہیں۔ جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، جو کام کر رہے ہیں نا کوئی کر ہی نہیں سکتے، کوئی ڈاکٹر اسرار ہے، لیکن انہوں نے تو سب سے ہٹ کر کام کیا ہے، یعنی سب کو ایک فلوٹ پر لایا کہ بھائی سب کا اللہ ایک ہے، سب کی کتاب ایک ہے۔ ہمیں انسانیت کے طور انسان بننے کا اور انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر جب انسانیت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ سے دعا کرو اور دعا میں یاد رکھنا، اور ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا۔ یہ وہی جملے ہیں جو مشرکین عرب رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ ہم قریش ایک قوم تھے، اس نے آ کے تخریب کاری یہاں پہ کی ہے کہ دو پارٹیاں بن گئی ہیں، اور آج بدر میں یہ حالت ہے کہ باپ اس طرف کھڑا ہے، بیٹا اس طرف کھڑا ہے۔ رسول اللہ کو تخریب کار سمجھتے تھے کافر، حتیٰ کہ سورہ الانفال میں ہے کہ اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پہ پتھر نازل فرما، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھ لو جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی عذاب آتا ہے نا تو اہل ایمان اور انبیاء کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تمہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو وہ آئے گا بھی نہیں۔ تو دنیا میں پیغمبر جب آتے ہیں شرک کا علاج کرنے، تو پیغمبروں
کہ مخالفین انہیں تخریب کار ہی سمجھتے ہیں. آج بھی جو شخص رسول اللہ کی دعوت پیش کرے گا تو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے والے لوگ اسے تخریب کار ہی سمجھیں گے. تعمیر ہم ہی تو کر رہے ہیں. عقیدے درست آپ کے ہم نے کیے, دربار آپ نے بنائے ہوئے بابوں کے, نماز کا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا, روزہ, حج, زکات. کوئی دنیا کا ٹاپک ہے جس پہ میری ویڈیوز نہ ہو, اور میرے سوا کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ بندہ دکھانا ہے آپ نے موجودہ یا مرے ہوئے میں جس نے دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہو. یہ تعمیر ہی تو ہو رہی ہے. کتنی پیاری تعمیر ہے. ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کبھی کسی اہل حدیث نے سوچا تھا کہ بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تخریب کار تو آپ اور آپ کے علماء تھے, ہم نے تو تعمیر کی ہے. آپ تو کہتے تھے یہ شیطانی لشکر ہے, وہ کہتے تھے یہ مرتد اور واجب القتل ہے, وہ کہتے تھے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. بھئی اسام الارمین اور المہند اور المفند کا تعارف ہم نے کرایا نا. یہ المہند میں نے لکھی ہے, اسام الارمین میں نے لکھی ہے. یہ تخریب کاریاں کنہوں نے کی ہوئی ہیں؟ ان لوگوں نے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں, جن کو آپ مجدد دین و ملت کہتے ہیں. جس نے سارے تخریب کاروں کی تخریب کاریاں ختم کی اسے کہتے ہیں تخریب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں, آپ کو ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے. آپ کی ٹانکیں ہم نے پہلی دفعہ آ کے سیدھی کی ہے کہ دنیا اس طرح دیکھیں آپ. خلافت ملوکیت کو البدایہ والنہایہ یہ واقعی تسلسل میں بیان فرما دیں. نیز ایک مولوی صاحب کا لکھا, انہوں نے مولانا مودودی پہ رد کیا. بھئی مودودی صاحب پہ کسی نے رد کیا, اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ. ہم نے تو بخاری مسلم کی روشنی میں خلافت و ملوکیت کا مقدمہ 5B میں پیش کر دیا, وہ آپ دیکھ لیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو نہ یہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے. ان کی موت تو ایک ہی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی مخالف جماعت اہل شام کو کہا جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت, جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. اس سے بڑی تو کوئی حدیث نہیں نہ ہو سکتی. 2812 بخاری کی, اور بخاری میں 447, اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ تو نبی الاسلام کا فرمان ہے. او جی آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا, تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیا رسول اللہ سے قیامت کے دن پوچھا جانا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ بات کیوں بتائی ہے, یہ کیوں نہیں بتائی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے؟ جی پوچھا جانا تھا, اسی لیے حضور نے بتایا. ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے جسے حق بات معلوم تھی اور اس سے پوچھی گئی, اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ پر ڈالی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور وہ حق بات جو چھپائی تھی لوگوں کو بیان کر دیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. آیت نمبر 159 اور 160 ہے سورۃ البقرہ کی. یہ تو ہم نے 5B کے شروع میں ڈالی ہے, تو ہم نے تو کوئی اس حوالے سے معاملہ نہیں کیا. تو اگلے دن لائیو سٹوری میں ہمارے شاہد بھائی سے کسی نے یہی بات کی نا کہ جی علی بھائی سے پوچھا جانا تھا, تو شاہد بھائی نے فی البدی ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث عمار لکھی ہے یا نہیں لکھی, اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث عمار کیوں لکھی, کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں, اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی. یقیناً پوچھا جانا تھا اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں, ہم تو ڈاکی ہیں, اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے, وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار, میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا, اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو, تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا, صبر کرو, ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولویاں دے وی لاگ سانوں کی تنگ کرن گے, تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی, انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں, اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے.
لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ سے ٹکر نہیں. وہ مولانا اسحاق صاحب علی گل کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس خطے کے صوفیہ کرام کے عقائد اور گستاخیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جسے ہم نے مان بھی لیا. لیکن کیا آپ ان صوفیاء کو کریڈٹ نہیں دیں گے جو انہوں نے اپنی آبائی زبانوں میں شاعری کر کے؟ جی، صوفیاء کو کیوں کریڈٹ دیں گے؟ ہم ہر اس بندے کو کریڈٹ دیں گے جس نے اچھا کام کیا. میں فیراڈے کو کریڈٹ دوں گا کہ اس نے بجلی دریافت کی ہے، ورنہ ہماری یہ ویڈیوز نہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی. میں اجمیر شریف والوں کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج بخاری مسلم اور قرآن نہ چھاپ رہے ہوتے. اجمیر والا بنایا نہیں. میں بغداد شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کیمرہ بنایا جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ حرمین کی نماز ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. میں گولڈا شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹرین کا انجن بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. وہ انجن روک سکتے تھے سر، بنائی کسی نے بھی کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہم کریڈٹ دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے سرکار؟ ہم پہ تو الزام ہے کہ ہم گوروں کی تعریف کرتے ہیں. جب ہم گوروں کی کرتے ہیں تو ان کو بھی، صوفیاء کی بھی ہے. کلمہ پڑھانا بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. نبی الاسلام کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جس نے اتنے کافر قتل کیے، لیکن حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ ہوا کہ یہ بات جھوٹی نہ ہو جائے. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوا، اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار گاڑ کر خودکشی کر لی. تو اس صحابی نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، وہ تو خودکشی کر کے حرام موت مر گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی مجھے اللہ نے غیبی خبر دی تھی کہ یہ جہنمی ہے. حالانکہ اتنے کافروں کو اس نے قتل کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ آخرت کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے، اے بلال اٹھ کے اعلان کر دو. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کے عقیدے درست ہیں. اب یہ باتیں کریں نا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. تو ان کو سمپل ایک بات کیا کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا. آئے ہو نا ہوں داڑ تھلے ترا نکلیا نا تھوڑا 90 لاکھ. او 90 لاکھ نو چھڈ، 90 تو زیادہ تے ہندوؤں نو کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھایا نا. آپ کے بابوں کا تو پتہ ہی 90 لاکھ تو بات ہی نہیں تھی اس زمانے میں. تو یہاں پر جو ہم نے خود دیکھا اس کو ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اور نہیں جی اس طرح کو ولی ہو جاتا ہے، تو سر اس طرح بھی ولی کوئی نہیں ہوتا. جاؤ ہوں پھکی لب گئی ہے، شاہ جی لب گئی ہے پھکی.